لैकिंग है हमारे मुल्क में वो है रिसर्च। और रिसर्च की जो सबसे बड़ी खूबी होती है, ओरिजिनल थिंकिंग आती है एक माशरे में। वो आप ओरिजिनल थिंकिंग ला ही नहीं सकते जब तक आपके पास रिसर्च ना हो और फिर वो डिबेट करके अपने थॉट प्रोसेस को आगे लेके जाए। जब आपके मुल्क में रिसर्च नहीं होती तो फिर आप सेकेंड हैंड नॉलेज बाहर से आती है, आप किसी और लोग आपको डिफाइन करते हैं बजाय आप अपने आप को डिफाइन करें। तो ये क्लासिक केस है, ये जो आपने अभी किताब मुझे दी अफगानिस्तान की, कि वो मुल्क जो सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज था अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के साथ शिरकत करने की, उसी के ऊपर सारा नजला गिर गया कि वो इसलिए नहीं कामयाब हुए क्योंकि पाकिस्तान की वजह से वो कामयाब नहीं हुए। और वो मुल्क जो इतनी कुर्बानी दी उसने इस जंग में शिरकत करके, किसी मुल्क में 80,000 लोग कैजुअल्टीज नहीं हुई जिन्होंने अमेरिका की अलायंस में शिरकत की। किसी मुल्क में इस तरह के 30-40 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड नहीं हुए। और जो इकोनॉमी का लॉस हुआ वो ओवर $100 बिलियन था। लेकिन उसके बावजूद आप पिछले 10-15 साल के अखबार उठा के देखें, 12 साल के, जो भी मगरबी अखबार होता था किसी ने पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया इसका, बल्कि बदनामी हुई कि डबल गेम खेल रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जबकि गलतियां सारी वो कर रहे थे और वो सारा स्केपगोट पाकिस्तान बन रहा था। और क्यों पाकिस्तान में हम इसको सही माने में जवाब नहीं दे सके? क्योंकि यहां कोई, मुझे नजर ही नहीं आया कि कोई लीडरशिप को कोई थिंक टैंक कोई फीड कर रहा है, कोई बताए कि पाकिस्तान का इसमें कैजुअलिटी तो पाकिस्तान बन गया था इस जंग की। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जिताएगा इनको जंग, और पाकिस्तान खुद अपने आप को बचा रहा था जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की तबाही में थी। लेकिन वो बहुत ही, मैं अगर कहता हूं, हमारा बड़ा ही ब्लीक पीरियड था, हमारे लिए बड़ी ह्यूमिलिएशन थी कि हम साथ भी दे रहे हैं, हम अपने आप को एला भी कह रहे हैं, वो एला हमें बॉम्बिंग भी कर रहा है, हमारे लोग भी मर रहे हैं, फिर ब्लेम भी हमें कर रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको एड दे रहे हैं, और वो एड मिनिस्क्यूल थी जो कि नुकसान हुआ इस मुल्क को। लेकिन बिल्कुल ये भी हमारा बहुत बड़ा एक क्या मैं कहूं कि खला थी, एक वैक्यूम था कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप मिलनी चाहिए थी, जो इस चीज को ऊपर लेके आती, वो भी नहीं थी। यहां मुल्क भी बट गया दो लोगों के अंदर, एक अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो गए और एक प्रो अमेरिका खड़ा हो गया पाकिस्तान के अंदर, जो छोटी सी क्लास थी। तो हम बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया में प्रोजेक्ट ही नहीं कर सके। और इसी तरह अगर आप आगे चले जाएं तो ये सारा जो इस्लामोफोबिया दुनिया में, ये सिर्फ हमारा कसूर नहीं है, ये मुसलमान दुनिया के अंदर देखें किधर है वो थिंक टैंक्स जो कि जवाब देते कि टेररिज्म और इस्लाम का क्या चक्कर है, इनकी क्या कोरिलेशन है। कोई भी दुनिया के अंदर किसी भी मजहब, कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता दहशतगर्दी की। मुसलमान कैसे इस्लाम और टेररिज्म इकट्ठे हो गए 9/11 के बाद? इस्लाम तो एक ही है। रेडिकल ह्यूमन कम्युनिटीज में रेडिकल्स होते हैं, मॉडरेट्स होते हैं, लिबरल्स होते हैं, लेकिन दीन का तो इससे कोई चक्कर नहीं। दीन तो एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। तो कोई भी सही माने में सारी दुनिया में, जो खासकर मगरब में मुसलमान रहते थे, उनको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस दौर में, और कोई भी मुसलमान दुनिया की लीडरशिप से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और अभी भी मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त, जो हिंदुस्तान को वो डेमोक्रेसी भी कहते हैं और उसके साथ कोई वेस्टर्न मुल्क उसको कोई तनकीद ही नहीं करता, जिस तरह की हरकतें कर रहा है हिंदुस्तान, अब जो कश्मीर में कर रहा है, आप सोच लें कि जो कश्मीर में अगर ये और कोई मुल्क कर रहा होता तो कितना शोर मचना था। तो इसमें भी फिर मुसलमान दुनिया में अगर हमारे थिंक टैंक्स होते, कम से कम इसको उठाते हैं इस चीज को, तो वो भी हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरह की रेसिस्ट गवर्नमेंट आई हुई और जिस तरह की फैशिस्ट पॉलिसी है उसकी, जो वो अपनी माइनॉरिटी से कर रहे हैं, और खास तौर पे फिर से जो वो कश्मीर में कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मुसलमान दुनिया में ऐसे थिंक टैंक्स नहीं है जो कि प्रोजेक्ट कर सके इस चीज को।
میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کی بات کی، نیشنل سیکیورٹی ہم سب جانتے ہیں کہ صرف اب تک ہم ساری کانسنٹریشن ہماری ملٹری کے اوپر تھی، بٹ ایکچولی نیشنل سیکیورٹی آل انکمپسنگ چیز ہے، اور اس کے اندر کبھی بھی نیشنل سیکیورٹی آپ کی ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک انکلوسو گروتھ نہ ہو۔ کوئی بھی ملک سیکیور نہیں ہو سکتا جس اگر چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور جو نیچے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں۔ کوئی ملک سیکیور نہیں ہوتا اس سے، بلکہ وہ بھی ملک سیکیور نہیں ہوتا جدھر ایک علاقہ ڈیولپ ہو جائے یا 2-3 شہر ڈیولپ ہو جائیں اور باقی جو ملک ہے وہ پیچھے رہ جائے یا صوبہ پیچھے رہ جائے۔ یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے انتشار کا کاز۔ آپ کے ملک کے اندر جب بھی وائلنس ہوتی ہے کہ کوئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان ایکول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے۔ تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ایکویٹیبل انکلوسو ڈیولپمنٹ کیسے کر سکیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اس کے اوپر توجہ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ یہ جو ہمارا یہ 3 tiered سسٹم بن گیا ہے، یہ دیکھنا اگر ہمارے پاس صحیح تھنک ٹینکس ہوتے، ریسرچ ہوتی، تو اس کے اوپر تو کوئی کامنٹ کرتا کہ تھوڑے سے بچوں کو آپ انگلش میڈیم ایجوکیشن دے رہے ہیں، پھر اردو میڈیم ہے، پھر دینی مدرسے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا فال آؤٹ نہیں آئے گا پاکستان میں۔ ہم جب یہ انتہا پسندی دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے تو جائیں۔ جب انتہا پسندی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا وہ جو 2 طرف آ گیا نا، ایک طرف انگلش میڈیم ایجوکیشن آ گیا، بیچ میں اردو میڈیم اور ادھر دینی مدرسے، 3 پیرلل سسٹم چل رہے ہیں۔ اور یہ جب میں جب پڑھتا تھا تو 4-5 انگلش میڈیم سکول تھے، باقی سارے اردو میڈیم تھے۔ وہ بجائے ہم اس کو کلونیل ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں، ہم نے اور اس کے اندر ڈسٹورشن لیا ہے۔ اب لینگویج سکولز بن گئے انگلش میڈیم جن کے اندر بھی طبقے ہیں، اور وہ جو اردو میڈیم جو انٹلیکچوئل پروڈیوس کرتا تھا وہ اور اس کا سٹینڈرڈ بالکل نیچے چلا گیا ہے۔ اور پھر تیسری طرف جو دینی مدرسے ہیں، کسی نے نہیں سوچا کہ ان کو کاپٹ کرے اپنے نیشنل، نوکریاں ان کو کیسے ملیں گی، کسی نے یہ نہیں سوچا۔ تو یہ جو سسٹم اس لیے ہوا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کبھی بھی ریسرچ نہیں ہوئی ان چیزوں کے اوپر۔ ہم سیکنڈ ہینڈ ریسرچ کے اوپر گزارا کرتے رہے، جو باہر سے آ جاتا تھا اسے سب مان جاتے تھے کہ جی ہاں جی یہ تو وہ فلانے انگلش اخبار میں لکھا گیا تو ٹھیک ہوگا۔ امریکہ میں تھنک ٹینکس پاکستان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی دا موسٹ ڈینجرس پلیس اور یہ اور وہ، ہمارا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک آل انکمپسنگ نیشنل سیکیورٹی کی بات کریں، اور اس طرح کا جو آپ کا تھنک ٹینک ہے محیط، یہ سٹارٹ ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان میں اور بھی اس طرح کی کوالٹی کے تھنک ٹینکس بنے جو کہ پھر کمپیٹ کرے ایک دوسرے سے، پتہ چلے کہ کون بہتر ریسرچ کر رہا ہے، کس کی زیادہ اچھے پیپرز پروڈیوس ہو رہے ہیں، دنیا میں کون اس کی کریڈیبلٹی کس کی ہے۔ اور تب جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے وہ پھر ہم صحیح معنی میں لوگوں کے سامنے رکھ سکیں گے۔ یہ جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اب سے نہیں، یہ میں پچھلے 30-40 سال سے دیکھ رہا ہوں، ایکچولی وہ جو سلمان رشدی کی جو کتاب نکلی ہے اس کے بعد یہ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے لوگ اور باہر کے میڈیا، باہر کے تھنک ٹینکس ہمارے ایکسٹریمز کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے تو سارے معاشرے کو رنگ دیتے ہیں انہیں ایکسٹریم سے۔ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو وہاں یہ ریسسٹ ہوتے تھے، ان کو سکن ہیڈز کہتے تھے۔ تو سکن ہیڈز جو بھی ایشین ملتا تھا تو اس کو پکڑ کے مارتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے اور ان سب کو پیکیز کہتے تھے۔ تو میں اگر سارے انگلینڈ کو، وہ سکن ہیڈز کو جو وہ حرکتیں کر رہے تھے انگلینڈ میں پاکستانی اور انڈینز کے خلاف، ان کو بیس بنا کے سارے انگلش معاشرے کو اگر میں ڈیفائن کر دیتا تو وہ بھی بڑا ایکسٹریم معاشرہ ہونا تھا۔ حالانکہ جو انگلینڈ کا معاشرہ پرابلی سب سے جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں بڑا لبرل معاشرہ ہے، لیکن آپ کسی بھی معاشرے کے ایکسٹریم کے اوپر کانسنٹریٹ کریں تو آپ اس کو بڑا برا بھلا کہیں گے۔
تو ہمارا تو ڈیفائن ہی ہوتا تھا یہاں. ہمارے یہاں کئی سو کالڈ انٹلیکچوئلز جو باہر سے جرنلسٹ آتا تھا اس کو یہ بتاتے تھے کہ یہاں کوئی بہت بڑے کوئی فنڈامنٹلسٹ کی کوئی ایک ہوڈز آنے لگی ہے ٹیک اوور کرنے کے لیے. میں ساری دنیا میں پھرا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ میں نے لوگ جنرس ہاسپٹیبل بڑے, ہمارا جو دین ہے جو عام لوگوں کے اوپر اس کا افیکٹ ہے وہ اتنا پازیٹو ہے. ہماری اسٹرانگ فیملی سسٹم ہے, بڑی سویلائز سوسائٹی ہے. یہ نہیں کہ چیلنجز نہیں ہیں لیکن آن دا ہول وہ ہے. لیکن ہمارے بھی ایکسٹریمز ہیں اور ہمارے ایکسٹریمز کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ انجسٹ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جو کہ پروڈیوس کر رہا ہے 3 قسم کی پیرل سسٹمز جو کہ پھر ایک دوسرے کو جن کا کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے. جو ایک سسٹم ہے وہ جو ایک ایکسٹریم ہے وہ جو انگلش میڈیم میں ان کو کافر کہتا ہے. کبھی کسی نے یہ نیچے سوسائٹی میں اسٹڈی نہیں کیا. تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ریسرچ کریں, اپنا اوریجنل تھاٹ لے کے آئیں, اپنے ملک کو ہم ڈیفائن کریں بجائے ہمیں کوئی باہر سے ڈیفائن کرے. اور جتنا آپ کی ٹیکس کی کریڈیبلٹی بڑھتی جائے گی اتنی ہمارے لیے دنیا میں آسان ہوگا کہ اپنے آپ کو پاکستانی کو ڈیفائن کرے. اور سب سے جو پرابلمز فیس کرتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. میں نے کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن زیادہ ہے, جب بھی اس طرح کی کیمپین چلتی ہے پاکستان کے خلاف تو ان کے اوپر بڑا مشکل وقت گزرتا ہے, خاص طور پر ان کے بچوں کے اوپر جو کہ وہاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں, وہیں بڑے ہوئے ہیں. تو خود بھی وہ پاکستان آتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ اتنا بری پاکستان کی پکچر پینٹ کی جاتی ہے. تو وہی پھر سے یہ جو آپ نے افغانستان میں کتاب کمپائل کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑا بچایا. مجھے تو بڑا خوف تھا کہ اگر وہاں پروٹریکٹڈ سول وار ہو جاتی ہے افغانستان میں تو وہ سارا مجھے نظر آ رہا تھا جو ان کے میڈیا میں بھی کہ سارا بلیم پاکستان کے اوپر آنا تھا, جبکہ پاکستان ہم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا افغانستان کی جنگ کا کولیٹرل ڈیمیج تھا. تھینک یو جی.